اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوری اسپیشل کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے عادتوں کے قیدی۔ وہ اپنی بہن کی بات کو بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ میاں کا غصہ اس سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ گھوٹی گھوٹی رہتی اور بچے سہمے رہتے تھے۔ وہ میاں کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی، وقت پر اس کے کپڑے تیار رکھتی، اس کے رشتہ داروں کی خوب خاطر مدارت کرتی، لیکن میاں کی بد مزاجی میں کمی نہ آتی۔ اور گونگی تو وہ بھی نہ تھی، اور یوں جھگڑے کی ایک نہ ختم ہونے والی ابتدا ہو جاتی۔ کوئی کہتا کہ نظر لگ گئی ہے، کوئی کہتا یہ تو جادو یا بندش کا معاملہ لگتا ہے۔ انہی خدشات کو ذہن میں رکھ کر اس کی بہن کسی خاتون کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہوئے رضیہ کو اس کے پاس چلنے پر اکسا رہی تھی۔ ایمان سے وہ کوئی جعلی پیر نہیں، ایک پیسہ نہیں لیتی۔ جب سے ہمارے محلے میں آئی ہے کتنے گھروں کے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ بڑی اللہ والی عورت ہے، بڑے زبردست وظیفے بتاتی ہے۔ اگلے دن دونوں وہاں پہنچ گئے، ان کو زیادہ نہیں بتانا پڑا۔ خاتون خود ہی آگے سے آگے بولے جا رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر باجی کی پہنچ کی قائل ہو چکی تھی، لیکن یہ کیا، باجی نے اس کا کیس ہاتھ میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ رضیہ نے بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ پیسے لے کر مانی نہ منت سماجت پر۔ اس کا کہنا تھا کہ وظیفہ بہت کٹھن ہے، 3 ماہ میں ایک دن بھی کسی عمل میں کمی ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ وہیں بیٹھ کر باقی عورتوں کے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ جب سب چلی گئیں تو باجی نے اسے خود ہی بلا کر سمجھایا کہ دیکھو بی بی، تمہارے میاں جس قدر جلال میں آ جاتے ہیں، ان کے علاج کے لیے وظیفہ بھی بہت ہی جلالی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تم کو بہت مشقت کرنی ہوگی۔ کچھ احتیاط تو شروع کے 90 دن تک کرنی ہے، باقی تا حیات کرنی ہوں گی۔ اس نے رو رو کر ان سے پکا وعدہ کیا کہ آپ جیسا کہیں گی میں بالکل ویسی ہی پابندی کروں گی۔ باجی نے کچھ ڈبے کھول کر مختلف صفوف نکال کر رضیہ کو تھماتے ہوئے ان کی استعمال کا طریقہ بتانا شروع کیا۔ وہ گھر لوٹی تو اس نے بہت سوچ بچار کر یہ فیصلہ کیا کہ وظیفہ فوری شروع نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے جو شرطیں لازمی پوری کرنی تھیں ان کو پورا کرنے میں تقریباً 1 ہفتہ درکار ہوگا۔ ہر وہ کپڑا جو اس نے یا بچوں نے ایک بار بھی پہنا ہو ان کو دھو کر رکھنا تھا۔ گھر کے در و دیوار کا ہر کپڑا جو دھل سکے اسے دھونا تھا۔ سو پہلے روز 3 دن کا کھانا اکٹھا بنا کر رکھا، پھر ساری الماریاں اس بہانے صاف ہو گئیں۔ کچھ غریبوں کا بھی بھلا ہو گیا کہ فالتو کپڑے انہیں دے ڈالے۔ یہاں تک کہ سردیوں میں 3 مہینے متواتر پہنے جانے والے کوٹ جو کہ گزشتہ 3 سال سے ڈرائی کلین نہیں ہو پائے تھے، ان کے بھی دن پھر گئے۔ اگلا مرحلہ در و دیوار تھے۔ برسوں بعد آج گھر کے پردوں کو کھڑکیوں سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اگلی باری اندھیری اور نمی والی جگہوں کی تھی جہاں کچھ صفوف چھپا کر رکھنے تھے۔ یوں وظیفہ شروع کرنے کا دن آ پہنچا۔ اس کا دل سوال کیے جا رہا تھا کہ اتنی جان مارنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو، لیکن آج سے اس کے منفی سوچنے، کڑنے اور غصہ کرنے وغیرہ سب پر اگلے 3 مہینے کے لیے سخت پابندی تھی، اور ان سب سے نجات کے لیے اسے کثرت سے الحمدللہ کا ورد کرنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ورد کرتے کرتے خود بخود اسے زندگی میں ان گنت مثبت باتیں بھی نظر آنا شروع ہو گئیں، اور وہ اپنی ناشکری پر استغفار کے ساتھ ہی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادی ہوتی چلی گئی۔ دوسرے اوراد بھی پڑھنے میں تو آسان ہی تھے،
لیکن ان کے انتظامات بہت تھے۔ صبح والا وظیفہ رات کو پہنے ہوئے کپڑوں میں نہیں پڑا جانا تھا، اب لازمی اسے بچوں کو ڈراپ کرنے سے پہلے حلیہ ٹھیک کرنا پڑتا۔ دوپہر والے کے لیے تو بہت کوشش کرنی پڑتی۔ اس کے لیے حال یہ نکالا کہ وہ ناشتے کے فوراً بعد نہ صرف کھانا بناتی بلکہ ساتھ ہی موم بتی بھی جلا کر رکھتی تاکہ کچے گوشت اور مسالوں اور سبزیوں اور دالوں کی بو اس کی محنت سے صاف کیے پردوں اور الماریوں میں جذب نہ ہو سکے، ورنہ اسے دوبارہ اسی مشقت سے گزرنا پڑتا۔ لیکن اب وہ پہلے والی آزادی کہاں تھی؟ اب تو کھانا پکانے کے بعد لازمی اسے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کرنے پڑتے۔ ابھی شروع ہی کے دن تھے کہ کسی بات پر میاں صاحب غضبناک ہو اٹھے۔ رضیہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے کو تھا کہ اسے باجی کی دی ہوئی نصیحت اور پڑی ہوئی دار چینی یاد آ گئی۔ اس نے جھٹ سے دار چینی کا ٹکڑا دانتوں کے بیچ رکھا اور جتنی زور سے شوہر پر غصہ آیا اتنی زور سے اسے دباتی گئی، یہاں تک کہ سخت مرچیں لگنے پر اسے پانی پینا پڑا۔ پانی پی کر رہا سہا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور ہر بار یہی ہوتا، حتیٰ کہ یہ کرامت بھی ظاہر ہو گئی کہ میاں صاحب نے خود ہی اپنے رویے پر ندامت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور ہر دن دوسرے سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ گھر کے ہر فرد میں اور ماحول میں کئی مثبت تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی۔ 3 ماہ گزرنے تک حالات مثالی ہو گئے تھے۔ وہ باجی کا شکریہ ادا کرنے پہنچی تو وہ اس کی روداد سن کر خوش ہوئیں اور مسکرا کر کہنے لگیں کہ بیٹی، تم جیسی نادان بچیوں کو اللہ تعالیٰ جعلی عملوں سے محفوظ رکھے۔ تمہارے گھر کا تمام بگاڑ تمہارے ناقص ٹائم مینجمنٹ اور سخت لاپرواہی کی وجہ سے تھا۔ بس ان کمزور پہلوؤں کو درست کرتے ہی ماشاءاللہ زندگی خوشگوار ہو گئی۔ جب تم پہلی بار میرے پاس آئی تھی مجھے اسی وقت تمہارا سٹیٹ آف مائنڈ سمجھ آ گیا تھا کہ اگر میں تم کو براہ راست یہ کہہ کر روانہ کر دوں کہ بی بی جاؤ اپنا دھیان رکھو تو تم کبھی سمجھ نہ پاتی۔ 2 اسکول جانے والے بچوں کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ کسی بھی دوست رشتہ دار نے کھلے یا ڈھکے چھپے تمہاری توجہ اس طرف نہ دلائی۔ بعض اوقات انسان اپنی عادتوں کا قیدی ہو جاتا ہے، یہی تمہارے میاں اور تمہارے ساتھ ہوا۔ گھر گرہستی کے کاموں میں تم خود فراموشی کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ میاں غیر شعوری طور پر عادی تو ہوتے گئے لیکن لاشعوری طور پر راضی نہ ہو سکے۔ میں نے تمہیں غصہ نہ کرنے کی سخت تاکید اس لیے کی تھی کہ مسلسل کڑتے رہنے کی وجہ سے جسم سے ایسی مادوں کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے جن کی بو نہانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو پاتی۔ جو سفید صفوف میں نے تمہیں دیا تھا وہ کوئی کرشماتی چیز نہیں تھا بلکہ سادہ سا پھٹکڑی کا پاؤڈر تھا جو کہ بہترین اینٹی پرسپیرنٹ ہوتا ہے۔ کچھ تو مردوں کو تعریف کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور جب بیوی خود سلیقے سے نہ رہے، بچوں اور گھر کو سلیقے سے نہ رکھے تو وہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ وہ نہ خود وجہ سمجھ پاتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں، بس بات بات پر الجھنے لگتے ہیں۔ جب تم نے ان سب باتوں پر توجہ دی تو حالات سدھر گئے۔ سچ کہو کہ اگر میں تم سے کہتی کہ بیٹا جب میاں کو غصہ آیا کرے تو تم ہر صورت خاموش رہا کرو تو کیا یہ بات تم خود نہیں جانتی تھی؟ وہ جو حیرانی سے اب تک سب کچھ سن رہی تھی ندامت سے گردن ہلاتی ہوئی بولی کہ باجی، ہر جھگڑے کے بعد میں خود کو کوستی کہ کاش میں چپ رہ جاتی تو بات ہی نہ بڑھتی، لیکن جب وہ غلط الزام لگانا شروع کر دیتے تب تو باجی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا کہ رضیہ تمہارا ایمان کیا کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہو سکتے تھے؟ رضیہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولی کہ ایک بار ایک آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر بحث کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ وہ آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتے رہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ لیکن جیسے ہی اس شخص سے تنگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لپکے اور ناراضگی کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جب تک خاموش رہے تمہاری جانب سے ایک فرشتہ اس شخص کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو وہاں شیطان آ گیا۔
پھر باجی مسکراتے ہوئے بولی کہ اب سے غصہ آئے تو دار چینی چبا کر منہ بند رکھو گی، یا اس یقین سے کہ ایک فرشتہ تمہاری جانب سے جواب دینے پر متعین ہے اور وہ اس وقت تک جواب دیتا رہے گا جب تک تم خاموش رہو گی۔ وہ بھی ہنسنے لگی کہ باجی میں تو سمجھی تھی کہ دال چینی پر آپ نے زبردست عمل کیا ہوا ہے۔ واقعی میری خاموشی اختیار کرنے سے حیرت انگیز طور پر یہ ہونے لگا کہ کچھ دیر غصہ کرنے کے بعد یا کچھ دن کے بعد میاں صاحب وہی کہتے کرتے جو میں چاہ رہی ہوتی۔ پھر ساتھ ہی ایک سوال، اس بات کا تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ 3 ماہ کا وقت میری عادتوں اور روٹین کو پکا کرنے کے لیے ضروری تھا، لیکن گھر میں خوشبو اور میرے پاس سے خوشبو کا تعلق بھی وظیفے سے نہیں۔ باجی نے شفقت سے کہا تھوڑا سا ذہن پر زور دو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ خواتین کو نامحرم کے سامنے زینت اور تیز مہک سے کیوں روکا گیا ہے اور شوہر کے لیے اسی اہتمام کا کس قدر ثواب ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، نوجوانی میں علم ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے آدھا دن محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن شادی کو 2 سال نہیں گزرتے کہ سارے سبق محو ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہ بھولنا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے دیکھتا ہے، اور رب کی اس نظر رحمت کے لیے عورت کو اپنی محنت، حکمت و اخلاق، صبر، درگزر اور مستقل مزاجی سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سی مسلمان خواتین تو غیر مسلم سوسائٹی میں اپنا آپ منوانے کے لیے ان میں اتنا رچ بس جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں، اور جن کے پہناوے سے ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں اکثر ایسی خواتین ہوتی ہیں جو باہر جاتے ہوئے سطر پوشی کا تو خیال رکھتی ہیں مگر پرسنل ہائیجین اینڈ اپیرنس کو یکسر فراموش کر دیتی ہیں۔ کاش وہ جان سکیں کہ بحیثیت مسلمان وہ اپنے ہر عمل سے یا تو ایک غیر مسلم کو دعوت دین دے رہی ہوتی ہیں یا اسے دین سے متنفر کرنے کی مرتکب ہو رہی ہوتی ہیں۔ کاش ہم سمجھ پائیں، ہمیں تو ہر کام احسن طریقے سے کرنے کا حکم ہے، تو اب کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو نیت جانتا ہے اور اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔